إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، جو اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، وہ سمیع و علیم ہے، حکیم و خبیر ہے، عزیز و متعال ہے، الحی القیوم ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ وہ جس نے اس پورے انسانوں پر، پوری انسانیت پر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے احسان کیا ہے تمام لوگوں پر کہ اس نے تمہارے درمیان نبی کو بھیج دیا جو تمہیں قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کر سناتا ہے، دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم سب کے سب نہایت جہالت میں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر، محدثین و محدثات پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ میں نے اس قرآن پاک کو، اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن پاک کو مبارک رات میں نازل کیا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک اتارا، دین اسلام اتارا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، تو اللہ نے قرآن پاک میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ لوگو ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، یہ جو شیطان ہے، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھنا، اس سے بچے رہنا۔ اس لیے کہ اس شیطان نے ایک بات کہی ہے اللہ رب العزت سے، جب اللہ نے اسے نکالا، جنتوں سے نکال دیا، اپنے دربار سے نکال دیا اور لعنت کا طوق گلے میں اس کے ٹانگ دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، تو اس نے اللہ سے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے میرے رب تو نے مجھے نکال دیا ہے جنتوں سے، اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی کہ میں تیری رحمتوں سے محروم ہو گیا، تیری جنتوں سے نکال دیا گیا، تو اے پروردگار تیری قسم ہے مجھے
کہ اب میں تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا اور تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور تیری رحمتیں انہیں حاصل نہ ہونے دوں گا، تیری جنتیں میں انہیں حاصل نہ ہونے دوں گا، میں ان کو بھی جنت میں نہ جانے دوں گا، ان کے اوپر بھی تیری رحمتیں نازل نہ ہو، میں ایسا کروں گا تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَشَمَائِلِهِمْ، میں ان کے آگے سے، داہنے سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے آؤں گا، اور آپ اپنے بندوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کا یہ واقعہ اور اللہ کا شیطان کی ان حرکتوں کو بالکل کھول کر بیان کر دینا، یہ اس لیے ہے تاکہ یہ قوم مسلم، جو مسلمان قوم ہے، جسے قرآن پاک دیا جا رہا ہے، جسے نبی دیا جا رہا ہے، وہ سنبھل جائے، شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچا لے، شیطان کے تمام مکر و فریب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں شیطان مردود کو اس لیے بیان کیا، ورنہ قرآن جیسی مقدس کتاب میں اس شیطان لعین کا کیوں ذکر ہوتا؟ لیکن نہیں، وہ دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن سمجھو اور اس کی چالوں سے محتاط رہو۔ جو شیطان کی چالیں ہیں، شیطان کی گمراہ کرنے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کو پہچان لو، ہمیشہ سیدھے راستے پر قائم رہو۔ جہاں تم نے اپنے دشمن کو پہچان لیا کہ یہ میرا دشمن ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے، تو آپ اس طریقے پر کیوں آئیں گے؟ پھر تو آپ بچ جائیں گے۔ اب شیطان مردود کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ دیکھیے آپ۔ قرآن پاک بہت واضح کتاب ہے، ہر ایک چیز کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا درود و سلام ہو ان پر، دین کو انہوں نے اس طرح سے پیش کیا ہے، ایک ایک بات کو ایسا کھول کر بیان کیا ہے کہ آپ حیرت کریں گے اور یہی کہیں گے کہ اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی پر ایسی شریعت اتار دی، ایسا دین اتار دیا جو بالکل روشن ہے۔ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی چمکدار ہیں جتنا کہ دن، یہاں رات اور دن دونوں چمکدار۔ جب آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو بالکل سورج کی طرح چمکدار روشنی میں عمل کر رہے ہیں۔ شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ بہت اچھی طرح سے جان لیجئے، قرآن پاک نے بھی اس کو واضح کیا ہے۔ میں مختصر بیان کروں گا کیونکہ یہ خود ہی اپنے آپ میں ایک بڑا موضوع ہے کہ شیطان گمراہ کرتا کیسے ہے۔ شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے جو اس نے کہا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اپنے بندوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے۔ آپ نے تو احسان کیا ہے کہ ان کے لیے دین نازل کیا ہے، میں اس نازل کیے ہوئے دین پر لوگوں کو عمل کرنے ہی نہیں دوں گا۔ اب ذرا سوچئے، بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اسلام کہتے ہیں اپنی مرضی کو اللہ کے آگے قربان کر دینا۔ اپنی جو ہماری ول ہے، ہماری جو مرضی ہے، اس مرضی کو ہم اللہ کے سامنے رکھ دیں کہ اے میرے پروردگار، جو آپ کہے وہ ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اچھا، رات میں آپ اچھی طریقے سے سوئے، بھرپور آپ نے نیند لے لی، توانا فریش، فجر کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے کہ سنو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت۔ یہ فجر کی کتنی رکعت تھی؟ 2 رکعت۔ اب آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اگر آپ ذرا سا سوچ لیں کہ 2 رکعت تو بڑی کم ہے، ابھی تو وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، توانا بھی ہم ہیں، دل بھی خوب کر رہا ہے عبادت کرنے کو، تو لاؤ 2 کے بجائے اس میں 3 پڑھ لیں، اس میں 4 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنا گھولو اتنا ہی میٹھا، کیا دقت ہے اس میں؟
ہمارے خیال سے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سارے لوگ، ایک چھوٹا بچہ بھی مسلمانوں کا ایک چھوٹا بچہ بھی بتا دے گا کہ نہیں وہ نماز نہیں ہوئی، وہ نماز پھینک دی گئی، وہ نماز قابل قبول ہی نہیں۔ ارے آپ نے نماز ہی تو پڑھی ہے، سبحان ربی الاعلی تو پڑھا ہے، سبحان ربی العظیم ہی تو پڑھا ہے، الحمدللہ رب سورہ فاتحہ ہی تو پڑھی ہے، کون سا غلط کام کر لیا آپ نے؟ نہیں، غلط کام کیا آپ نے۔ کیا غلط کام ہے؟ غلط کام یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا 2 رکعت پڑھنے کو اور تم نے اسے 3 کر دیا، اسے 4 کر لیا، 5 کر لیا، 6 کر لیا، غلط ہو گیا۔ ظہر کی رکعت 4 بتائی گئی، آپ اسے 3 نہیں کر سکتے، آپ 2 نہیں کر سکتے، آپ نے سوچا کہ چلو آج ہمارے پاس کام بہت ہے، چلو 2 ہی پڑھ لیتے۔ نہیں، پڑھنا ہے تو 4 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ مغرب کی رکعت 3 ہے تو آپ کو 3 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ آپ سوچیں کہ نہیں یہ 3 کیوں ہے، چلو اس کو پورا کر لیتے ہیں، 4 کر لیتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ تو ہم اپنی جو مرضی ہے، جو ہماری ول ہے، جو ہمارا ارادہ ہے، وہ ہم اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پروردگار جو آپ کا حکم میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے نبی نے جو کہہ دیا اور جیسے کہہ دیا اور جتنا کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سب غلط۔ یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو آپ نے اسلام کو پکڑ لیا، شریعت کو پکڑ لیا، شیطان مردود کو رسوا و ذلیل کر دیا، وہ کبھی آپ پر حملہ کر نہیں پائے گا، وہ آپ کو بہکا نہیں پائے گا جب آپ نے یہ طے کر لیا۔ اور شیطان نے گمراہ کیسے کیا لوگوں کو؟ گمراہ ایسے کیا کہ جو اللہ نے شریعت اتار دی، شیطان نے لوگوں کے ذہن میں ایسا ڈالا، ایسا افسون پھونکا، ایسے ہرے بھرے باغات اس کو دکھائے کہ اس کو اس راستے سے ہٹا کر کسی اور راستے پر لے کر چلنے لگے، کسی اور راستے پر چلنے لگے، بھائی یہ سب سے ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنا، ابھی روزے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو روزہ عطا فرمائے اور عبادتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی قبول کرے عبادتوں کو۔ رمضان، روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، روزہ اللہ کے حکم کے مطابق رکھنا کمال ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم نے 30 روزے رکھے پورے رمضان کے مہینے میں، یہ عید کا دن آ گیا، یہ ابھی مسلمان سب خوشیاں منا رہے، بھی کھائیں گے پیئیں گے، ایسا کرتے ہیں ہم کہ ہم اور روزہ رکھیں گے، ہم عید کے دن میں روزہ رکھیں گے، ہم بقرعید کے دن میں روزہ رکھیں گے، ہم ایام تشریق میں بھی روزہ رکھیں گے، 11 12 13۔ نہیں، سب جانتے ہیں روزہ حرام ہے، آپ نہیں رکھ سکتے۔ ایسے کیسے؟ آپ روزہ رکھیں یہ اصل نہیں ہے، آپ روزہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جیسا انہوں نے بتایا ویسا رکھیں، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے تو ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے تمہیں عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے تو ہمیں عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت اس کا نام ہے۔ جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا، اللہ کی قسم جتنے گمراہ کرنے کے طریقے شیطان مردود نے بنا رکھے ہیں سب فیل ہو جائیں گے، اس کی ساری چالیں، ساری تدبیر سب فیل ہو جائیں گی، کیونکہ جہاں آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ تو جہاں آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے، آپ نے دین اسلام کو پکڑ لیا، آپ اسلام کے سائے کے نیچے آ گئے، آپ کہیں کہ ہمارا امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی یہ ہیں، یہ جو کہیں بس وہ ہے، یہ جو بتا دیں جس طرح کہہ دیں، اس لیے کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں کہتے، نبی تو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، نبی اپنے گھر میں بیٹھ کر شریعت بناتے نہیں ہیں، نبی انتظار کرتے ہیں جبریل امین کے آنے کا، پھر جبریل امین آتے ہیں اور پھر وہ ان کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اور وہ پیغام ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو شیطان کیا چاہے گا؟ شیطان یہ چاہے گا کہ آپ اس شریعت پر عمل نہ کریں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلیں، بلکہ ان کے طریقے سے ہٹ کر
کچھ اپنے طریقے آپ بنا لیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ اب آپ کو ہم اب مثال دیتے ہیں۔ یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، نسائی شریف کی روایت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اس میں لوگ بڑی غفلت کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں کثرت سے روزے رکھو۔ اب دیکھیے یہ شعبان کا مہینہ، حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، لیکن پورا مہینہ آپ نہیں رکھتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے، لیکن شعبان کا مہینہ کثرت سے روزہ رکھتے۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام شعبان کے مہینے کا انتظار کر کے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول رکھ رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ صدقات اور خیرات اللہ کے رسول بے انتہا فرماتے ہیں۔ آپ کا ہاتھ بالکل ایسا ہو جاتا تھا جیسے چلتی ہوئی ہوا، کو ٹھہرتا ہی نہیں، سب اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، خرچہ کرنا۔ یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ، ادھر دیکھیے آپ، یہ مبارک مہینہ، مقدس مہینہ، اس کے ماہ بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ سوچیں آپ، اب شیطان مردود نے دیکھا کہ اس کو کیسے بگاڑا جائے، اس کو بھی کچھ بگاڑنے کے طریقے ہونے چاہیے، اس کو کیسے بگاڑا جائے۔ چنانچہ شیطان مردود نے ذہن میں یہ ڈالا، اور اللہ کی پناہ آپ جب دیکھیں گے تو اپنا سر پیٹ لیں گے آپ کہ ارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت میں یہ بدعات اور خرافات اور جاہلی رسم و رواج اور ہندوانہ ماحول یہ کہاں سے آ گیا دین اسلام میں۔ آپ دیکھیں گے اس شعبان کے مہینے میں جو 15 شعبان ہے، 15 شعبان خاص کر کے، پہلے تو اس میں لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی گئی، اس کے سلسلے میں جھوٹی روایات خوب گڑھی گئی، شیطان مردود کے چیلوں نے اور اس کے شاگردوں نے ایسی روایتیں گڑھی جو شعبان کی اس 15 تاریخ کی بڑی فضیلت بیان کرتی، بڑی فضیلت۔ چنانچہ رات میں چراغاں ہوتا ہے، اس رات جاگا جائے گا، اس میں روزہ رکھا جائے گا۔ اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ لوگ جو جھوٹی روایت پیش کرتے ہیں اور اس کے بالمقابل جو سچی روایت، دیکھیں کیسے گمراہ۔ ابھی ہم نے کہا نا مغرب کی 3 رکعت اور چپکے سے بڑھا دیا گیا کہ 4 رکعت پڑھ لیجئے۔ اب آدمی بیچارہ 4 رکعت مغرب کی پڑھنے لگا تو کیا اس کی نماز وہ زندگی بھر سجدے کرتا رہے گا؟ قبول نہ ہوگی۔ اب مسلم شریف کی ہم روایت سناتے ہیں، پھر مکاروں کی مکاری بیان کرتے ہیں۔ پہلے مسلم شریف کی روایت سن لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مختصر روایت ہم پیش کریں گے، روایت طویل ہے، اس سے پیش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں میرے پاس لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے اپنی چادر کنارے رکھ دی، آپ نے جوتے پہنے اور آپ گھر کے باہر چلے گئے۔ میں جاگ رہی تھی، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں پہنچے، مسلمانوں کا قبرستان، صحابہ کرام کا قبرستان، وہاں پہنچے اور آپ دیر تک دعا کرتے رہے اللہ رب العزت سے ان کی مغفرت کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ پلٹے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیزی سے پلٹی۔ اب چونکہ ان کو تیزی سے چلنا ہے لہذا ان کا سانس پھولنے لگا۔ گھر کے اندر جب تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ پہلے پہنچ چکی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ ان کی سانس پھول رہی، تو آپ نے کہا عائشہ یہ کیا بات ہے، سانس کیوں پھول رہی، کیا ہوا؟ تو انہوں نے، اب چھپانا ظاہر سی بات ہے، نبی سے تو چھپانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب آپ اٹھ کر چلے تو میں جاگ رہی تھی، تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں آپ کسی بیوی کے پاس تو نہیں گئے ہیں، تو بس ایک اسی لیے غلط ارادہ کیا ہم چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے لیکن کمرے کے اندر نہیں آئے، اس لیے کہ تم نے کچھ کپڑے اپنے اتار رکھے تھے،
جو ضرورت سے زیادہ کپڑے ہوتے ہیں وہ تم نے اتار رکھے تھے، اس لیے وہ اندر نہیں آئے اور مجھے چپکے سے پکارا تاکہ تم نہ جگ جاؤ، تو میں نے بھی ان کو چپکے سے جواب دیا تاکہ تم نہ جگ جاؤ۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر تم جگ جاتی تو تمہیں ڈر لگتا، تھوڑے سے وحشت ہوتی اکیلے رہنے سے، اس لیے ہم نے جگانا مناسب نہیں جانا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ابھی نکلیں اور بقیع میں پہنچے اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لہٰذا میں یہاں سے چپکے سے نکلا اور میں نے وہاں پر دعا کی۔ یہ روایت آپ نے فرمائی۔ اب دیکھیے یہ جو ہمارے سامنے روایت ہے اس میں 15 شعبان کہیں کوئی ذکر ہی نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کا اسلام پورا ہو چکا ہے دین، اس سے پہلے اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ آپ جائیے اور بقیع الغرقد میں جتنے بھی مومنین ہیں وہاں پر دفن ہیں ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ اللہ کے رسول کو خاص حکم ہے، ورنہ حکم آپ کو دیا جاتا کہ آپ سارے مسلمانوں سے کہیے، لیکن نہیں، وہاں پر آپ نے جا کر مومنین کے مغفرت کے لیے دعا کی، بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اب دیکھیے آپ، اب یہاں پر اب یہ جو پوری روایت ہمارے سامنے ہے جو صحیح روایت ہے، اب شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ اس روایت پر مسلمان باقی نہ رہے، اس میں کچھ گھپلا کیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے ترمذی کی روایت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کا ذکر کیا، پوری روایت کو، اور اس میں ایک اضافہ کیا۔ کیا اضافہ؟ کہا کہ چونکہ آج 15 شعبان کی رات ہے اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اللہ رحمتیں نازل کرے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر، جو محدث عظیم ہیں، وہ اس پوری روایت کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ روایت منکر ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محدث ہیں، ان کو معلوم ہے کہ صحیح روایت کیا ہے، لیکن چونکہ یہ 15 شعبان کا لفظ آ گیا لہذا پوری روایت یہ ناقابل اعتبار ہو گئی۔ اضافہ ہو گیا نا دین میں اضافہ کیسے جائز ہے؟ محدثین، جتنے محدثین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اضافہ ہو گیا 15 شعبان کی رات، یہ جائز نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، الا انی قد نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، اے مسلمانوں میں نے تم کو پہلے قبروں کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا کہ کوئی قبرستان نہ جائے، لیکن اب میں اجازت دیتا ہوں تم لوگ جایا کرو کیونکہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی۔ شیطان نے کیسے گمراہی، اس 15 شعبان کو لگا کر اس نے کیا کیا سوانگ رچا اور کیا کیا دین کا تماشا بنایا۔ اب کیا ہے؟ اب راتوں میں چراغاں ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں گے قبر کے اوپر دیے جلائے جاتے ہیں، قبرستان میں چراغ جلائے جاتے ہیں، اب اس پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اب اس پر پھول چڑھایا جاتا ہے۔ اب رات میں دن کا سما ہوتا ہے، اب عورتیں اور مردیں سب نکل رہے ہیں ایک ساتھ، اب اختلاط ہو رہا ہے۔ اب بالکل وہی کیفیت آ گئی جس کو دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے، اچھلتا ہے۔ اب عقیدہ کہاں سے گمراہ کرنا شروع کیا شیطان نے؟ اب یہ بتایا کہ آج کی رات مردے جو روحیں ہیں وہ واپس آتی ہیں، اب ان کے لیے حلوہ بننا چاہیے، ان کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ یہ جو 15 شعبان ہے یہ مردوں کی عید ہوتی ہے، تہوار ہوتا ہے۔ دیکھیے سبب یہ، اب یہ شگوفے کیسے داخل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، جب آپ حدیثوں میں دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنین جن کی بھی روحیں قبض کی جاتی ہے میت، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مومن ہے، ایک منافق اور کافر ہے۔ جو مومن ہے اس کو اعلی علیین میں رکھا جاتا ہے، اعلیٰ درجے کی نعمتیں اسے دی جاتی ہیں، اور جو منافق اور کافر ہے اس کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، اسے سزائیں دی جاتی ہیں اور قیامت تک اس کو سزا دی جاتی رہے گی۔ وہ کہاں چھوڑ چھاڑ کے وہ یہاں دنیا میں آئیں گے پلٹ کر۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے درمیان اور اس دنیا کے درمیان قیامت تک کے لیے آڑ ہے، بیریئر ہے، آ نہیں سکتے وہ ادھر کے ادھر۔ یہ آتمائیں بھٹکتی ہیں، روحیں بھٹکتی ہیں، یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ سب غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، وہ آتماؤں کے بھٹکنے کے قائل ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آتمائیں بھٹکتی رہتی ہیں ادھر ادھر۔
اور اس میں تو ایک اور چیز ہم نے پڑھی، کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ 1 سال تک اسی دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب 15 شعبان آتی ہے تو ان کو پرانی روحوں کے ساتھ میں رکھا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے شیطان نے کیسے آپ کو الگ کیا۔ اچھا، یہ پوری رات کا جو اہتمام ہوتا ہے شب برات، اب بتاؤ یہ شب برات اس کا تذکرہ حدیثوں کے اندر موجود نہیں، اللہ کے نبی نے اس کو کچھ بیان نہیں کیا، صحابہ کرام نے اس پر عمل نہ کیا۔ اب اس کے بعد جب 5ویں صدی آئی ہے تو جو مجوسی تھے اسلام کا بھیس بنا کر اس اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین کو نقصان پہنچانے کے ایسے طریقے اختیار کیے گئے ہیں کہ آپ حیرت کریں گے۔ کوئی اور دین ہوتا ہے مٹ چکا ہوتا، کسی انسان کا بنایا نہیں، یہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، یہ نہیں مٹ سکتا۔ ورنہ کوششیں تو ایسی کی گئی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ مجوسیوں نے جب اسلام قبول کیا ظاہری طور پر منافقت کے ساتھ، تو انہوں نے اس 15 شعبان کو چراغاں کرنا شروع کیا۔ علامہ ابن رجب حنبلی انہوں نے اس کے اوپر اتنی سخت نکیر کی، اور یہاں تک انہوں نے لکھا کہ یہ جب رات ہوتی ہے تو آگ جلائی جاتی ہے اور لوگ اس کے گرد ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں۔ تو علماء افسوس کرتے ہوئے اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ دین سے ہٹنے، دیکھیے کیسے شیطان نے آپ کے چہرے کو چپکے سے ہٹا کے، ادھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر قبلے کی طرف منہ کر کے، آپ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کوئی آوے اور چپکے سے آپ کو دھیرے سے آپ کا قبلہ چینج کر دے، اب آپ کا منہ ادھر کے بجائے ادھر ہو گیا۔ لیلۃ القدر، اب دیکھیے لوگوں نے اس میں کیا کیا جھوٹ باتیں گڑھی۔ کہا کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے اس کے اندر اللہ کے فیصلے اترتے ہیں، لہذا اس میں خوب عبادتیں کی۔ پہلی بات ہم آپ کو بتا دیں، ایک بالکل بخاری مسلم بالکل صحیح روایت، کیا صحیح روایت؟ ہر رات کو روزانہ 365 دن روزانہ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت سمائے دنیا پر نزول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے، ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے استغفار عطا کروں، کوئی نعمتیں مانگنے والا میں اسے نعمتیں دوں، کپڑے مانگنے والا میں اسے کپڑے دوں، جنت مانگنے والا میں اسے جنت دوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا۔ یہ روزانہ ہوتا ہے، روزانہ، اس میں 15 شعبان کی کوئی خوبی نہیں، روزانہ ہوتا ہے۔ اب سنیے، یہ قرآن پاک کے جو نزول کا معاملہ ہے، کچھ لوگوں نے اس آیت کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس رات کو لے کر کہا یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے۔ یہ جھوٹ ہے، سچ کیا ہے؟ قرآن پاک کو سنیے، اللہ نے سب سے پہلے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن پاک کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے بھی ہو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کے اندر روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، تنزل فیہ الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی۔ یہاں پر روح سے مراد لوگوں نے روح سمجھ لیا، ارے روح کا مطلب ہوتا ہے ایک روح، ارواح کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری روحیں۔ یہاں پر روح سے مراد روح الامین ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں اور اللہ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ تقدیر، یہ لیلۃ القدر نام ہی اس کا ہے، تقدیر کا، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ فیصلے ہوتے ہیں جو لیلۃ القدر میں۔ اللہ کے نبی بتاتے ہیں لیلۃ القدر کہا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے 21ویں رمضان سے لے کر 29ویں رمضان تک، یہ جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو، راتوں کو جگو، 21 کو، 23 کو، 25 کو،
27 کو 29 کو اللہ کے رسول خود بھی جگ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی جگ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول سے عبادتیں کرنے کے بعد جب رمضان ختم ہوتا ہے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اس بار لیلۃ القدر کس میں تھی؟ تو چونکہ آپ نبی ہیں، اللہ آپ پر احکامات نازل کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس بار 25 کو تھی یا اس بار 29 کو تھی یا اس بار فلاں کو تھی، وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہوا، وہ 15 شعبان کے لیے نہیں ہے۔ لہذا جو 15 شعبان کو روزہ رکھا جاتا ہے، رات میں جگا جاتا ہے، مخصوص عبادت کی جاتی ہے، یہ سب بدعات ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ شیطان مردود آپ کو غلط طریقے پر، غلط ٹریک پر ڈال کر اصل طریقے سے بچا رہا ہے۔ اب جو 15 شعبان کو جاگ چکے ہیں وہ لیلۃ القدر میں کیا جاگیں گے؟ لیلۃ القدر کا وہ اہتمام نظر نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب لیلۃ القدر ہو تو بڑا اچھا ہوگا۔ اس مسجد کے بارے میں بھی ہم کو معلوم ہوا اور اس کی فوٹو وغیرہ بھی آئی کہ لوگوں نے اہتمام کیا الحمدللہ، گزشتہ بار بھی، اس سے پہلے بھی، اور ہر سال اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ ہونا چاہیے ہم کو، آپ کو، سب، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، عورت ہوں، مرد ہوں، سب لیلۃ القدر میں بیدار ہوں، اس میں جگیں۔ یہ جو اپنا عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے روحوں کے آنے کا اور اس طرح کی چیزیں، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنی آخری بات آپ کے سامنے کہتا ہوں اور اپنی بات کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ عزیزان محترم، یہ جو شیطان مردود ہے وہ آپ سے چاہے گا کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹا دے، پھر آپ چاہے جہاں جائیں، آپ کو آندیاں اڑا لے جائے، ہوائیں اڑا لے جائے، آپ مشرق میں جائیں، مغرب میں جائیں، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے، بس آپ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ جائیں۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک اور اس قرآن پاک کو سمجھانے والے، اس کی آیتوں کی تشریح کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحیح حدیثیں جو اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں ہیں۔ صحیح ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے جھوٹ بولے اللہ کے رسول کے نام پہ، تو محدثین نے الگ کر دیا کہ یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں ہیں اور یہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولا گیا ہے، اس سے چوکنا رہنا۔ لوگوں نے اسی جھوٹ پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کیا کیا جائے؟ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ قرآن اور صحیح حدیثوں کو مضبوطی سے پکڑیں، اس پر آپ قائم رہیں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، آسمان و زمین نیکیوں سے بھر جائے گا، آپ کا پلڑا نیکیوں کا جھک جائے گا، اتنی نیکیاں دی جائیں گی آپ کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور بدعات کے ساتھ کریں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی، پھر رسوائیاں آئیں گی، ذلتیں مقدر ہوں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور شیطان کے ہر کارے آپ کو گمراہ کرتے رہیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو دین اسلام سے دور کر دیں۔ تو ہم کو، آپ کو اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اس دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی مغفرت فرمائے، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔